الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 261 جس کا عنوان ہے کہ جماعتوں کی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی. گزشتہ ہم نے 3 سبق پڑھے تھے. جو ہم نے پہلا سبق 258 پڑھا تھا مسجد زرار کا قصہ. یس مشید منافقو تحت دورانس مز قائم کرے ات بنیادس پہ کہ مومنین تراو تفریق اور کفر کو اور منافقین کو مضبوط کریں گے. اور ات منافق اس کے چلیاو مدینہ پہ اور اس کو پناہ دینے کے لیے مخصوص جگہ رکھی تھی اور اس کا مسجد نام دیا تھا. یہ پڑھا ہوئے سوری قصہ. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سرداری میں مسلمانوں کا پہلا حج. تم بعد پڑھا اعلان کیا تھا. اتی حج دوران گیا وقت اعلان کہ مکہ المکرمہ میں بالکل کلی طور پر شرک کے خاتمے کے لیے اعلان کیا جائے کہ جتنا بھی شرک وہاں پر تھا کسی بھی حال میں شرکیہ افعال اور شرکیہ اعمال کسی بھی حال میں وہاں پر نہیں کیے جائیں. اور اس کے لیے کچھ نکات اور شرائطیں بھی طے کی گئی تھی. پڑھا ہوئے سے ہو. اب اس کے بعد ہم آج پڑھنے والے ہیں کہ مکہ کے رہنے والے قریشیوں کو عرب کے سارے لوگ دین میں اپنا پیشوا مانتے تھے. عربی کی چاہتے لوگ سمن رہنما مانن کمن یہ مکی کے لوگ احساس. نبوت کے اعلان کے بعد بس انہی کی طرف ٹکٹکی باندھی ہوئی تھی. دیکھ رہے تھے کہ اس نئی تحریک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اٹھی تھی اسلام کی تحریک، اس نئی تحریک کو کس طریقے سے مکہ کے لوگ قبول کریں گے. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ فتح مکہ پر دنیا کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھی، بلکہ اس کا ماحول تو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی بننا شروع ہو گیا تھا کہ کس طریقے سے اسلام کی شائیں پورے عرب میں پھیل چکی تھی. کہ جس دین کو مکہ کے لوگ قبول کر رہے ہیں وہ یقیناً سچائی دین ہے. ان کو سوچن لگ عربک اطرافک لگ سوچن. پھر اسلامی لشکر اور جماعتیں جہاں جہاں انہوں نے رخ کیا، جہاں جہاں انہوں نے قیام کیا، گئے اسلامی جماعتیں. دنیا کے لوگوں نے جب وہ اخلاق اور کردار دیکھ لیا ان کا، پھر مشرف اسلام ہوتے گئے. بلکہ اس سے فتح مکہ کے بعد ہی ایسا ماحول بن گیا تھا کہ عرب کی چاروں طرف سے لوگ لمبے لمبے سفر کر کے مدینہ منورہ کی طرف گامزن ہوا کرتے تھے. جماعتوں کی جماعتیں قومیں در قومیں اور قبیلے در قبیلے مدینہ کی طرف رخ کر کے مشرف اسلام ہونے کے لیے اسلام و ایمان کی دولت سے اپنے دامن کو بھرتے جا رہے تھے. اس کے لیے اس دور میں مسلمان ہونے والوں کی تفصیل حالات پڑھ کر اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. شماری زیور تفصیل کی تحت دوران اس میں کت کے رائے قبیل اور کت کے رائے جماعت کت کے راستے میں اسلام قبول کر. لیکن تبوک کی کامیابی تک ابو عامر راہب، ابو عامر قصوص، یہ منافق جس کے لیے وہ مسجد زرار قائم کر رہے تھے پناہ دینے کے لیے، جیسے کچھ اندھیروں کے پجاری رومی حکومت سے ڈرا کر سیدھے سادے لوگوں کو یہ بہکا رہے تھے کہ ابھی تو رومی طاقت آنی باقی ہے، یہ ان مسلمانوں کو پسپا کر دے گی، کچل دے گی. بلکہ منافق لوگوں نے ہنگامہ بپا کر رکھا ہوا تھا کہ مکہ مکرمہ کے فتح ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، رومی حکومت کا حملہ ہونے ہی والا ہے. میں ڈراؤں میں سیدن سادن لکر وہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے. تو ایک کوڑ کنچو لگ بھی پھر تم واپس آ جاؤ، یہ مٹنے والے ہیں. لیکن جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تبوک میں بھی ایمان والوں کو حیرت انگیز فتح نصیب ہو گئی. بنا جنگ کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 دن کے قیام کے بعد بھی جنگ فتح ہو گئی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا. تو ان کی نیم مردہ امیدوں اور سہاروں کی کمر بھی ٹوٹ گئی. منافقین فتوے پر بالکل ٹوٹ ہی گئے. کس کی وجہ سے؟ جو تبوک میں فتح ہوئی تھی. پھر وہ نظارہ کھلی آنکھوں نے کیا جو سورہ نصر میں بیان فرمایا گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم لوگوں کو دیکھ لو گے کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے پروردگار کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے. لوگ جماعتیں بنا کے اس طرح مدینہ منورہ پہنچتے رہے تھے جیسے کہیں سیلاب آ گیا، جوک تر جوک. حدیث اور سیرت کی کتابوں میں کوئی 70 قافلوں اور جماعتوں کی تفصیل ملتی ہے کہ 70 قافلے جوک تر جوک مدینہ آئے مشرف اسلام ہونے کے لیے، جو خود اپنے آپ میں مدینہ میں تشریف لائے اور خود ایمان قبول کیا. پھر اپنے اپنے علاقوں میں اسلام کے ایسے شہدائی دائی بنے، فدائی بن گئے کہ کچھ ہی دنوں میں پورے عرب سے کفر اور شرک کا خاتمہ کلی طور پر ہو گیا. ان جماعتوں اور قافلوں کی فہرست کافی لمبی چوڑی ہے.
35 وفود کے حالات تو چھوٹی چھوٹی سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں. پنستر افراد ہند یہ قسم مختصر یہ مختلف سیرت کتاب چھے اور ایک ایک جماعت قافلے اور وفد کے حالات پڑھ کر بہت کچھ عبرت نصیحت اور سبق بھی حاصل ہوتا ہے. لیکن ہماری اس کتابچے میں اتنی ساری تفصیل لکھنا بہت مشکل ہے. ہم نمونے کے طور پر یہاں صرف 2 قافلوں کا ذکر کریں گے, اسی سے باقی کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سیرت نگاران صرف قافلوں کے ذکر کروں دیتے ہیں. ایک بنی ثقیف کا وفد, ثقیف طائف میں رہنے والا وہی قبیلہ ہے جس کو دعوت دینے کے لیے آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی کو تشریف دے گئے تھے. تو نبوت گئے نہیں, تشریفیت کوڑ طائفس, جہاں پھر طائف کے ان بادشاہوں نے ان گنڈوں نے کیا کیا تھا, وہاں کے رہبروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نوجوانوں کو لگا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک لہولہان کر دیے تھے. یہاں تک کہ آوارہ لڑکوں کو پتھر مارنے کے لیے پیچھے لگا دیا تھا. اور یہ وہی طائف کا قبیلہ ہے, اسی کا ہم ذکر کرنے والے ہیں. کب؟ فتح مکہ کے بعد, جہاں حنین سے بھاگنے والے, جو جنگ حنین سے بھاگنے والے کچھ افراد جو تھے وہ بھی وہیں چھپے ہوئے تھے. پھر 20 دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طائف کا محاصرہ بھی کیا تھا. آخر کار مجبور ہو کر محاصرہ اٹھا لیا تھا, لیکن بد دعا کی فرمائش پر ان کے لیے یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ اے پیارے خدا ان کو ہدایت دے کر میرے پاس بھیج دے. یہ دعا کس طرح قبول ہوئی دیکھیے, یہ گئی دعا. فتح مکہ کے کچھ دن بعد ہی اس قوم کے بڑے سردار عروہ بن مسعود, ان ذکر آیا غور دیکھ لیجیے, کو اللہ تبارک و تعالی نے دین پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی, شوق نصیب فرمایا. اسی شوق نے انہیں مدینہ منورہ پہنچا دیا. یہ وہی عربہ ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ کی جانب سے وفد منتخب کیا گیا تھا, وکیل اور ترجمان بنا کر منتخب کیا گیا تھا. یہ مدینہ پاک پہنچے, ایمان نصیب ہوا. ان کی 10 بیویاں تھیں, ان میں سے 10 خاندانی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام اور قرآنی حکم سنایا. پھر اس کے بعد ان کو کہا کہ 4 تک اجازت ہے, 4 کے بعد آپ سب باقیوں کو طلاق دے دیں. انہوں نے اسی وقت اس پر عمل کیا. حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلامی تعلیمات اچھی طرح سیکھ چکے تو انہوں نے عرض کیا اب کہ مجھے اپنی قوم میں سچے دین کا اعلانیہ طور پر اعلان کرنے کی اجازت دے دیجئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تمہاری قوم قتل کر دی گیا. یہ ویسے طائف کے لوگ وہ بڑے سخت لوگ تھے اس وقت, تو آپ کی قوم آپ کو قتل کر دے گی. یہ بات سننی تھی کہ وہ حیران رہ گئے کہ میری قوم تو مجھ پر جان چھڑکتی ہے, میں خطر زودہ دیون چھے, وہ میرے لیے کس طریقے سے میرے جان کے دشمن بن جائیں گے. وہ پریشان, وہ مجھے کیسے قتل کر سکتی ہے. وطن واپس پہنچے, پر انہوں نے بہت پیار اور محبت سے اپنی قوم کو سمجھا. تلاش ایو کہ دین کروں تو قبول. آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لیجئے. قوم اندر اندر سے اس بات کو سن کے ان کے دشمن ہو گئی. ایک دن اپنے کمرے میں اکیلے نماز پڑھ رہے تھے, کسی بدنصیب کی نظر پڑ گئی کہ وہ تنہا ہے, تو تیر مار کر انہیں وہیں شہید کر دیا. یہ شہید تو ہو گئے, لیکن ان کے دل سے نکلی ہوئی جو آواز تھی وہ دلوں پر اثر کر چکی تھی. وفات سے کچھ دن بعد ان کے بیٹے اور بھتیجے قارب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر خود ایمان قبول کر لیا. ادھر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ثقیف قبیلے کے لوگ کچھ دن تو اسلام کی مخالفت میں اس پر خوشی مناتے رہے کہ ہم نے اسلام کے ایک بہت بڑے مبلغ کا قتل کر دیا, کہ اس واریہ سٹا قبل اس عروہ بن مسعود کو شہید کر دیا. لیکن کچھ دنوں بعد ہی انہیں یہ بھی احساس ہو گیا کہ ہمارے ہاتھوں سے بہت بڑا غلط کام ہو چکا ہے, ہمیں بھی یہ دین قبول کر لینا چاہیے. جب ہر طرف سے روشنی پھیلتی ہے تو اندھیرا خود بخود زائل ہو جاتا ہے. اس لیے انہوں نے مشورہ کر کے اپنے 6 آدمی مدینہ پاک کی طرف روانہ کیے. یہ موجود قرآن پاک میں مشرکم ہو, یہ موجود عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرے آؤ, یہ موجود شہرہ خصوصی میں کون مدینہ, تم اسلام کی تحقیق کر کے آؤ. ان کے امیر اور سردار وہی شخص بنے جنہوں نے 10 نبوی کو طائف میں سب سے بڑا جواب دیا تھا, برا جواب دیا تھا, اور انہوں نے ہی گلی میں ان لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا تھا پتھر مارنے کے لیے. سردار کو اس کو کوئی منتخب وہی شخص. یہ مدینہ پاک پہنچے تو سب سے پہلے ان پر حضرت مغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی ہے. صحابی ہو سب مغیر تمن میں نظر من پڑ, اور یہ خوشخبری سنانے کے لیے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. طائف سے وہ سخت ترین انسان آ رہے ہیں آپ کے پاس. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو راستے میں دیکھا, ان کو بھی ان کی آمد کا علم ہو گیا. ابوبکر صدیق صبح وہ کہنے لگے
मुग़य्यर रज़ी अल्लाह तआला से कि मुझे ही ये खुशखबरी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने का मौका दे दीजिए। आखिरकार उन्हें इजाज़त दे दी गई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने खुशखबरी सुनाई। हबीब किबरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, इनकी मेहमान नवाजी फरमाई। फिर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन से फरमाया, इनके रहने के लिए मस्जिद के सहन में खीमा लगाओ और अच्छी तरह खातिरदारी करो, जहाँ से ये मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखे और कुरान पढ़ते हुए देखे। इनके लिए मेहमान नवाजी का खास इंतज़ाम किया गया। हज़रत खालिद इब्न सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इनकी मेहमान नवाजी, इनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। ये काफिला 9 हिजरी में उस वक़्त मदीना पाक पहुंचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आए हुए थे। कुछ ही दिन हुए थे। काफिला के सरदार को अपनी गुजरी हुई सारी बातें नजरों के सामने थी कि मैं क्या क्या पुरमुच्छु। सबसे बड़ा संगीन जुर्म उस वक़्त किया गया था, इन्हीं के जरिए से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक बिल गुलवान हो चुके थे। फरिश्ते भी उसी मौके पर आए थे कि इस दी तो इजाज़त, हम इन 2 पहाड़ों को मिलाकर इस बस्ती को मिलामेट कर देंगे, तरोपेट करो इस बस्ती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? उस वक़्त भी दुआ फरमाई थी, तब भी दुआ फरमाई, तबूक के मौके पर भी दुआ फरमाई इन बस्ती वालों के लिए। तो वो सारी बातें उसके सामने नजर आ रही थी। फिर ये अखलाक देखकर वो अंदर अंदर ही से बड़े परेशान हो गए, पशेमान हुए। एक दिन उन्होंने हज़रत खालिद इब्न सईद रज़ी अल्लाह तआला के जरिए कुछ शर्तों पर सुलह करने की बात की थी। सख्त भी किस किस्म के लोग थे वो। अब ईमान भी कबूल कर लिया, ये भी मालूम था कि हमने माजी में किया क्या है। ईमान कबूल करने के बाद दिल भी देखे किस किस्म के थे उन लोग। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे लोगों के साथ रहमत से पेश आना, आज अगर उस किस्म के 1% लोग भी हमारे सामने होंगे, हम एकदम आग बगोला हो जाएंगे। शर्तें देखो, अब ईमान कबूल करने के बाद भी क्या वो शर्तें रखता है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर भी बरसाए थे। शर्तों पर सुलह करने की बात की कि हम मुसलमान हो जाएंगे, ऐसा सगसो मुसलमान, लेकिन बदकारी, ज़िनाकारी, शराब और सूद की हमें इजाज़त दे दीजिए। तरकायम कि हमें इसकी इजाज़त खुलेआम तौर पर इन्हें बताया कि हमें इनकी इजाज़त दे दीजिए। लेकिन जिस वक़्त इन गंदे कामों की हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से इन्हें समझाई गई तो इन्होंने ये तीनों काम तर्क कर दी, इन तीनों काम से इनकार कर दिया, छोड़ दिया। ये ऐसा करो भाई क्या, इन्हें समझाई तो बात समझ में आ गई। बहरहाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने वाले सामने थे। उस्ताद जिस इस किस्म के होंगे तो वह समझ न पाए। और आगे भी देखिए सख्त किस्म के क्या होंगे, वो सख्ती बयान हो रही है। अब उसके बाद और ये लोग ये काम छोड़ने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने कहा हम मुसलमान हो जाएंगे मगर नमाज पढ़ा उन्होंने किया, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो कुछ नहीं, नमाज में यूज था वो 2 बार शैतान दोस्त नहीं था बस, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला खैर फी दीन लैसा फीही रुकू, यानी इस दीन में कुछ भी खैर नहीं जिसमें नमाज नहीं। नमाज से 122 या 13। आखिर में उन्होंने अपने बुतलात के लिए कहा वहीं नमाज नहीं वहीं कोई बुतलात इसी मानस बुतलात के लिए कहा कि हमारे बच्चों और औरतों को इस बुत से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है, इस बुत को न तोड़े। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी तस्लीम नहीं फरमाई। फिर उन्होंने आखिरी ये बात रखी कि हमारे बुत हमारी हाथों से न तोड़वाए जाए, बल्कि तो करो क्या शुद्ध की मंजिल करो। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात मान ली कि ये काम आप हम पे छोड़, हम बुतों को तोड़ना अच्छी तरह जानते हैं। ये था आज का सबक, इंशाअल्लाह इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम